چیف انفارمیشن کمیشنر صاحب، چیف انفارمیشن کمیشن کے ممبران، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محبوب صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پہ دعوت دی اس موقع پہ۔ مختصراً میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے درست فرمایا کہ یہ سب سے پہلے اسلامی معاشرے میں ہی جو ہے انٹروڈیوس کروایا گیا یہ کانسیپٹ کہ کسی کو صاحب حیثیت، صاحب اقتدار کو جو ہے جواب دہ کرانا چاہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جس طرح آپ نے کہا کہ ہم بالکل نماز، روزہ اور اسلام کے مذہب کے اندر جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کو ہم نے صرف جو ہے نماز اور روزے تک ہی محدود کر دیا ہے۔ عملی طور پہ اپنے معاملات کے اندر اگر ہم اس کو افیکٹولی اگر اس کو اڈاپٹ کر لیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا، ڈیفینیٹلی کرپشن کی ایلیمنیشن کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے اس کا ایک اہم رول ہے، کیونکہ جب کسی کو جواب دہ ٹھہرایا جاتا ہے تو یقیناً جو ہے ایک چیک جو ہے وہ رہتا ہے، اور جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی لاز کی افیکٹو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو ہے ذمہ داری حکومت پہ آتی ہے، اسی طریقے سے عوام کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جن نمائندوں کو انہوں نے چنا ہے اسمبلی کے اندر اپنی نمائندگی کے لیے، جن لوگوں کو مراعات تنخواہیں جو ہے عوام کے ٹیکس سے ادا کی جاتی ہیں، تو عوام کو بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ ان سے جو ہے اس طرح کی انفارمیشن حاصل کر سکیں، ان کو جواب دہ ٹھہرا سکیں۔ اور بطور ایک تحریک انصاف کے پارٹی ورکر کے مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ تحریک انصاف ہی کی وہ پہلی صوبائی حکومت تھی جس نے سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کا لاء جو ہے اس کو امپلیمنٹ کروایا، جس کو ریپلیکیٹ کیا گیا پھر باقی صوبوں کے اندر، وفاق کے اندر۔ اور جب مجھے 3-4 ماہ پہلے جب ایڈوائزر ٹو دا سی ایم آن انفارمیشن منسٹری کی ذمہ داری دی گئی اور انفارمیشن کمیشن کے ممبران سے ملاقات ہوئی، تو اس وقت مجھے جان کر واقعی خوشی ہوئی کہ پنجاب کے اندر بھی پچھلے 3-3.5 سال کے اندر بڑا افیکٹولی جو ہے اداروں کے اندر ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے جو ہے اقدامات بھی کیے گئے اور اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی تاکہ کرپشن کو جتنا مارجنلائز کیا جا سکے، جس حد تک وہ ہر ممکن اس کو کوشش اس کو کی گئی۔ اور ابھی جس طرح آپ نے ذکر کیا ہمارے نوجوان ڈپٹی کمشنر محمد علی صاحب کا، ہمارے محترم لق صاحب کا، ڈی جی آئی صاحب کا، اور باقی جو لوگ، ڈیفینیٹلی یہ قابل ستائش ہے ان لوگوں کے انیشیٹوز، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے ایمبیسڈرز آف چینج ہیں، اور آپ لوگوں کی یہ کنٹریبیوشن ہے ڈیفینیٹلی وہ باقی ڈپارٹمنٹس کے لیے بھی اور باقی کولیگس کے لیے بھی ایک میں کہتا ہوں کہ ایک رول ماڈل کے طور پہ ڈیفینیٹلی اس کو انکریج کیا جانا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عن قریب اس قسم کی ورکشاپس بھی کروائی جائیں تاکہ آپ کے تجربے سے جو ہے، کیونکہ جو بھی شخص جب بھی اس طرح کی کوئی چیز نئی ریفارم یا انیشیٹوز لیتا ہے تو پہلا بلکہ جو لیا جاتا ہے تو اس میں وہ کافی حد تک جو ہرڈلز ہیں، جو بھی باقی جو انیشیٹوز اور لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ چیزیں لیجسلیشن کے حوالے سے ہوتی ہیں، کچھ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن میکنگ اس میں ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بنیادی جو نقطہ ہے کہ پرو ایکٹیولی کس طرح سے آپ کو جب موقع ملے کسی بھی عہدے پہ، کسی بھی پوزیشن پہ جو بھی ذمہ داری ہو، اس کے حوالے سے کتنا آپ اس میں موجودہ حالات کے اندر ایک آلریڈی اوبیسلی 70-75 سال سے ایک نظام جو بالکل کرپشن کی جو ہے نا اس بالکل جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے اندر، اس کے اندر رہتے اوبیسلی ہم ان ون گو تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے جو پریکٹیکلی جو افیکٹو جو طریقہ تو یہی ہے۔ اور ہم نے 26-26.5 سال پہلے جو ایک پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ایک جو موومنٹ جو سٹارٹ کی تھی، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا، بلکہ ضرورت جو اس وقت پیش آئی وہ اس کی بنیادی وجہ ہی یہ تھی کہ ہمارے ملک کے اندر
جہاں پہ قوانین تو بنا دیے گئے لیکن ان کی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن کے لیے جو لیڈرشپ ریکوائرڈ تھی وہ انفارچونیٹلی نہ صرف انہوں نے خود کرپشن کی بلکہ اداروں میں بھی جو ہے کرپشن کو نہ صرف فروغ دیا بلکہ لوگوں کو مجبور کر دیا گیا اس نظام کے اندر. وہ ایسی ہے جس طرح کہتے ہیں کولے کی کان ہے اور اس کے اندر سے صاف ستھرا گزرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں میں ڈیفینیٹلی میں ان لوگوں کا بڑا احترام کرتا ہوں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس نظام میں رہتے ہوئے بھی پھر بھی سروائیو کرتے ہوئے پرو ایکٹیولی جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے, اور شاید انہی لوگوں کی وجہ سے آج تک جو ہے یہ نظام پھر بھی ملک جو ہے الحمدللہ قائم و دائم, اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے. تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو لاء ہے اس کے حوالے سے اب مزید جو بھی میرے خیال میں ضرورت ہے اویئرنیس کے ساتھ ساتھ جو اداروں کے اندر جو کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, جو انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ورکشاپس جو ہیں محبوب صاحب آپ کو اس کو فریکوینٹلی کروانا چاہیے, اور جیسے ڈویژنل سطح پہ ضلعی سطح کے اوپر بھی جو ہمارے آفیسز ہیں کمیشن کے ان کو جتنا بھی پرو ایکٹیولی آپ اس کو کرنا چاہیں, اس میں ہماری جو سپورٹ چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے اور مزید آپ کو ریسورسز یا جو بھی سپورٹ چاہیے وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جو ہے مطلب صرف دعووں سے یا سیاسی تقریروں سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں کم از کم تحریک انصاف کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ میں جو چیز تبلیغ کرنے سے پہلے خود اپنے اوپر وہ چیزیں لاگو کی. عمران خان صاحب نے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں پہلی پولیٹیکل پارٹی تھی جس کے اندر سب سے پہلے ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے ٹرانسپیرنسی کو جو ہے انٹروڈیوس کروایا. مجھے یاد ہے ہماری جو ٹاپ جو ہماری کور کمیٹی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھی, ہم نے سب سے پہلے سب کے ایسیٹس اور جو بھی ورکنگ تھی اس کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا تاکہ جو ہمارے جتنی بھی فنڈ ریزنگ ہوتی پولیٹیکل پارٹی کے اندر وہ بھی ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس اس طرح کی چیزوں کو ہم نے سب سے پہلے خود اپنی پارٹی کے اندر اپنے اوپر لاگو کیا. اور میں سمجھتا ہوں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو جب بطور ایک ادارہ اگر بنے تو ان کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے اچھے طریقے سے, کیونکہ اگر ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم اس کو پریکٹیکلی اپنے اوپر اگر لاگو نہیں کرتے تو حکومت میں آ کے کبھی بھی جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے. اور اس کے لیے ایک طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی موقع ہوتا ہے, ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ پولیٹیکل جو ہمارے ورکرز ہیں ان کو بھی جب موقع ملتا ہے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس پہ تو وہ بھی افیکٹولی ان چیزوں کو جو ہے انیشیٹوز کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر محبوب صاحب میں آپ کا پھر شکر گزار, اینڈ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ جس طریقے سے آپ نے جو 4-5 جو ڈپارٹمنٹس آپ نے بتائے اس کے اندر, اور امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے یہ تعداد جو ہے ملٹیپلائی ہو انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. آج ایڈمنسٹریشن کا ڈے منایا جا رہا ہے لیکن آپ میں جو ہے قانون سازی ایسی ہو رہی ہے کہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کے خلاف کیسز نہ بن سکے, تو کوئی ایسا طریقہ کار بھی سیاسی باتیں مل کے بنا سکتی ہیں کہ جو وائٹ کالر کرائم ہو رہا ہے ہو رہے ہیں اس کو کسی طرح روکا جا سکتا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایکچولی میں تو اب کیونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں پولیس کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور میں تو یہ پہلے بھی ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کے لیے جو ہے جو ضرورت تھی کہ صوبائی سطح کے اوپر وائٹ کالر کرائم کے حوالے سے ادارے بنائے جاتے رادر دین کہ نیب اور اس طرح کے جو وی آئی پی اکاؤنٹیبلٹی کے جو ادارے بنائے گئے تھے. اور آج ویسے میں کوئی کوشش میں نے کی زیادہ کوئی سیاسی بات نہ کروں اس موقع, لیکن اب آپ نے بات پوچھی ہے تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آج کے دن جب ہم اینٹی کرپشن ڈے بنا رہے ہیں دوسری طرف ایک ایسا حکمران جتھا اقتدار پہ قابض ہے جنہوں نے اپنے جو ہے دہائیوں کے کرپشن کے کیسز جو ہیں NRO 2 کے ذریعے انہوں نے قوانین ہی بدل دیے ہیں, انہوں نے اداروں کے عدالتوں کے ہاتھ باندھ دیے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا جو ہے ان کے خلاف جو ہے کوئی ایسا قانون ہی نہیں چھوڑا انہوں نے کوئی ایسے ادارے کے لیے کہ جس طرح سے ان کو جو پکڑا جا سکے. وقتی طور کے اوپر یہ ضرور ہوا ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم جاگ گئی ہے اور جس طرح سے یہ موومنٹ ہو رہی ہے ایک حقیقی آزادی کے لیے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ضرور اس میں کامیاب ہوں. میں وقت کی کمی کی وجہ سے آپ 5 ڈپارٹمنٹس کو تھوڑا سا بیٹے 10 منٹ ہمارا وہ بھی ہے
اگر چیف گیسٹ کے ہاتھوں اگر انعامات تقسیم کر لیں بیٹے ایک لاسٹ ایک تو یہ ہے کہ آج انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی جو سروے رپورٹ آئی ہے اس میں جو پولیس کا محکمہ جو آپ کے اندر ہے وہ دوسرے نمبر پر آیا کرپشن کے حوالے سے، یہ بھی قابل بات ہے۔ اور دوسرا یہ بتائیں کہ پنجاب میں اس وقت آئی ٹی پنجاب میں 11 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، آپ مشکل آئی ٹی پنجاب نہیں لگا سکے، نہ چیف سیکرٹری کی ضرورت ہے اور آئی ٹی پنجاب کی لگا سکے۔ اور عمران خان کی جو رپورٹ آنی تھی جو حملہ رپورٹ جس کی سربراہی آپ نے CCPO لاہور کو دی تھی، اب CCPO لاہور کی جو نہیں ہے اس کی کہاں تک آپ کی رپورٹ پہنچی ہے؟ جو آپ نے کافی سارے ایک اکٹھے 3-4 سوال کر، بہرحال آپ نے ٹھیک کہا۔ دیکھیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ پچھلے 75 سال سے ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط رہے کہ جنہوں نے نہ صرف خود کرپشن کی بلکہ اداروں کو بھی کرپٹ کیا، اداروں کی جڑوں کو کھوکھلا کیا کرپشن سے۔ اور اس میں ڈیفینیٹلی کوئی شک نہیں کہ پنجاب پولیس ایک ایسا ادارہ ہے جس کو مسلسل خاص طور پہ پچھلے 2008 سے لے کے 18 تک نون لیگ آپ کو پتہ ہے پچھلے 20-30 سال سے یہاں پہ اقتدار پہ مسلط رہی ہے، اور انہوں نے پنجاب پولیس کو بجائے اس کے کہ عوام کی خدمت کا ایک ادارہ بنتا، اس کو اپنی ایک گنڈا فورس کے طور پہ مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے لیے ہمیشہ استعمال کیا۔ ہم نے 3-3.5 سال کے اندر جتنا ایک تباہ کن ادارے کو جتنا ہم ٹھیک کر سکتے تھے ہم نے کیا، اور اس میں بھی کافی حد تک آپ اگر دیکھیں ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ہم نے ٹیکنالوجی کی مدد سے، جیسا ابھی حالیہ ہم نے سیف سٹی کا ہے جس اس کے ذریعے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم جو ہے جرائم کی روک تھام میں اور جو ہے شہریوں کی جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے ہم جو اقدامات کر رہے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ دوسرا جو آپ کا سوال تھا JIT کا، بالکل JIT اپنی انویسٹیگیشن جو ہے جاری رکھی ہوئی ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ جو بھی کانکریٹ جو ایویڈنس سامنے آئیں گی چیزیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارا مقصد جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنا یا ایسے جو ہے کنفیوز کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے، اور جیسی جو ہوں گی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ڈیفینیٹلی ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ جی سر